اگر دولت رکھنے کی جگہ ہو تو اتوار کے دن انا اعطینا کل کوثر 25 سیکنڈ میں وہ تماشا ہوگا، 10 کروڑ بھی مانگو اللہ آج دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، آپ کے گھر میں، آپ کی جیب میں دولت رکھنے کی جگہ ہے تو ہی یہ وظیفہ پڑھنا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنی دولت لے کے آئے گا کہ اگر آپ رات دن دولت بانٹنے پھرو گے تو دولت ختم نہ ہو پائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتوار کے دن کا آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ اپنے سینے کا راز بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ لوگ صرف اپنی زندگی میں ایک اتوار کو یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو، میرا یقین مانو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ساری زندگی اگر آپ لوگوں کی پریشانیوں میں گزر چکی ہے، ساری زندگی آپ کی ٹینشن میں، مصیبتوں میں، پیسوں کی تنگی کی وجہ سے آپ نے اپنی ساری زندگی گزار دی ہے، یہ چھوٹا سا وظیفہ اتوار کے دن پڑھ لینا، دولت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ دولت آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے گی، آپ کے گھر کا پتہ پوچھے گی کہ یہ بندہ کہاں رہتا ہے۔ ناظرین، آپ کی زندگی میں اگر پیسہ نہیں ہے، آج اگر آپ غریب ہو، فقیر ہو، یہ سمجھ لیں کوئی سڑک پہ کھڑا ہوا بھیکاری بندہ بھی اس وظیفے کو سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب سے اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ خالی جھولیاں بھی بھر جائیں گی۔ لہٰذا آپ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل رکھیں، ان آزمائشوں کو رضا بالقضاء سمجھتے ہوئے اللہ کی ذات سے ان پر اجر و ثواب کی امید رکھیں۔ محترم ناظرین، یہ ایک ایسی صورت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں اور اسے غیب سے وہ رزق عطا ہوتا ہے کہ اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اتنا مہربان کیسے ہو گیا، کیونکہ اس صورت کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس صورت کو پڑھنے والے کی تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے رزق دیتا ہے، کیونکہ یہ صورت رزق کے حوالے سے بہت ہی خاص ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت زیادہ اہمیت رکھی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ترجمہ: اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ الغرض فرمایا گیا کہ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تمہیں قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، آسان شرعی احکام، حکمت، علم، معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت و ریاضت اور اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ، شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت اور ساری جنت عطا کی، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب اور فتوحات سے نوازا، تمہارا نسب عالی کیا اور تمہیں حسن ظاہر و باطن میں کامل بنایا، مشرق و شرق و غرب، زمین و آسمان، دنیا و آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف و تحسین اور ثناء جمیل کی صورت میں تمہیں رفعت ذکر عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تمہیں ابتر کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے، جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ! کس خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی ہے۔ یہ صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت و وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر خیر سے محروم ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ جو شخص اس صورت کا ورد کرے گا
اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے دنیا و آخرت میں بہت زیادہ اجر و ثواب کی بشارت دی ہے۔ اللہ پاک ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب کریں گے۔ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال کی لذت نصیب ہوگی، اس کو نیکی کی توفیق نصیب ہوگی۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی آفت و مصیبت اور سخت سے سخت مشکل کو دفع کر کے عافیت و سلامتی عطا فرماتا ہے۔ سورۃ آل عمران، اے ایمان والو کہہ دو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑی آرام سے، بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ لے آئے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا۔ آپ کے جو برے حالات ہیں، برے دن ہیں، وہ فوراً بدل جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس وظیفے کو میں نے جس کسی کو آج تک بتایا، انہوں نے یہ وظیفہ کیا تو ان کی زندگی میں دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا۔ راتوں رات ان کی زندگی میں پیسہ آنا شروع ہو گیا۔ غریب تھے، راتوں رات امیر ہو گئے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑنا، اور تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا شروع کر دینا۔ اتوار کے دن کا یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے، اتنا خاص ہے کہ اپنی زندگی میں جو میرے بھائی بہن چلتے پھرتے اگر ایک اتوار کو پڑھتے ہیں تو اگلے اتوار کا انتظار کریں گے کہ کب اگلا اتوار آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ ناظرین، آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی زندگی میں ایک اتوار کو پڑھ لو تو آپ لوگوں کے لیے ساری زندگی کے لیے ایک دن کا عمل کافی ہے۔ پوری زندگی میں اگر آپ لوگ صرف ایک مرتبہ بھی یہ وظیفہ پڑھ لو، یوں تو آپ لوگ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر اتوار کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر ایک اتوار کو بھی پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، آپ لوگ دنیا میں جہاں کہیں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتوار کا دن آئے، چاہے آپ لوگ پاکستان میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان میں، سعودیہ میں، دبئی، ملائیشیا میں، پوری دنیا کے جس کونے، جس گاؤں میں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، جیسے ہی میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے سامنے یہ ویڈیو آئے، آپ لوگ یہ وظیفہ کر لینا۔ آپ لوگ اگر اتوار سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں تو کہیں لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیں، اور جب اتوار کا دن آئے تو یہ وظیفہ کر لینا۔ آپ لوگ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہو، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ یہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس ویڈیو کو پڑھنے کے لیے جو دن ہے وہ اتوار کا دن ہے۔ آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی جگہ پہ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کسی بھی وقت پڑھ لو، چاہے صبح، دوپہر، شام، رات، یہ بھی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن یہ وظیفہ کرنے کے لیے آرام اور سکون سے کسی جگہ بیٹھ جائیں۔ محترم ناظرین، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ برکت اور فضیلت ہے۔ درود پاک عزیز ساتھیوں، بہنوں، کثرت سے بھی پڑھا کرو۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ درود پاک پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود ابراہیمی پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے پورا یہ عمل 1 منٹ کا ہے، اس سے اوپر کا وقت نہیں لگنا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو سکپ مت کیجیے گا۔ تھوڑی سی بھی ویڈیو چھوڑ کے چلے جاؤ گے، کاٹ کاٹ کے دیکھو گے، بہت سی اہم باتیں آپ کو سمجھانی ہیں۔ اگر آپ نے تھوڑی سی بھی ویڈیو کو سکپ کیا تو آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی۔
ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ آپ لوگ جب درود پاک پڑھ لیں، درود شریف کوئی سا بھی پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ لوگ سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پھر تیسری مرتبہ بھی پڑھ لیں۔ 3 مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو آپ کو 2-3 وظائف پڑھنے ہیں ایک ہی ساتھ، مطلب پہلے ایک وظیفہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ ایسے آسان وظائف ہیں، بہت کم تعداد میں سمجھ لیں، 1-8 منٹ کے اندر اندر پورا عمل کر لیں گے۔ درود شریف سے لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں گے، اور یہ تمام وظائف آپ لوگ 1-8 منٹ کے اندر اندر بڑے آرام سے، سکون سے پڑھ لیں گے۔ اور آسان بھی اتنے ہیں کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑی آسانی سے پڑھ لے گا۔ ایک مرتبہ جب درود پاک پڑھ لیں، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد فوراً آپ کو جو پہلا وظیفہ پڑھنا ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، بزرگوں، آپ کو پڑھ کے بھی سناؤں گا، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا اللہ یا باسطو، ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا اللہ یا باسطو، 2 بار پڑھ لیا، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا اللہ یا باسطو۔ یہ وظیفہ صرف 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ جب یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے، اس وظیفے کو، اس دعا کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں آپ کو دوسرے نمبر پر جب آپ لوگ پہلے نمبر کا وظیفہ پڑھ لیں 7 مرتبہ، تو اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً تسبیح اپنے ہاتھوں میں ہو تو بھی ٹھیک، نہیں تو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جو آپ کو دوسرے نمبر پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ کو 11 مرتبہ یعنی پڑھ لینا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو بھی میرے عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں پڑھ لیں تو آخر میں آپ کو ایک وظیفہ پڑھنا ہے، اس کے بعد آج کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخری وظیفہ جو آپ لوگوں کو پڑھنا ہے، یہ بڑا ہی مجرب اور دولت کو کھینچ کر لانے والا وظیفہ ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ یا رزاق یا غنی پڑھیں، ایک بار پڑھ لیا، پھر دوبارہ پڑھ لیں یا رزاق یا غنی۔ اس وظیفے کو آج کے عمل میں آپ لوگ سب سے آخر میں پڑھیں گے۔ یہ وظیفہ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جتنی تعداد میں بتایا جائے گا اتنی ہی تعداد میں براہ کرم پڑھیے گا۔ اپنی طرف سے بالکل کمی بیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کریں گے کیا کہ یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے فوراً ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ ناظرین، ایک بار پھر سے وظیفے کی ترتیب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا باسطو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا باسطو پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا رزاق یا غنی 7 مرتبہ پڑھ کر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور آخر میں اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنے دکھ تکالیف بیماریوں کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کو اتوار کے دن لازمی کر لیجئے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے، چاہے وہ آپ کے رزق کے ہوں، بیماری ہو، آپ کو تنگ دستی ہو، پیسوں کی کمی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ کا وہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں کشادہ اور وسیع رزق عطا کر۔ اے اللہ پاک ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا کر،
ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، تنگ دستوں کی تنگی دور کر، بے گھروں کو گھر عطا کر اور ان کی زندگی میں خوشحالی عطا کر۔ اے اللہ پاک، قرض سے مرض سے نجات عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں پکا سچا نمازی بنا اور دین اسلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک، میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرما۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔